وہ بھی کیسے دن تھے جو پلک جھپکتے میں ہوا ہو گئے۔ اب کتنا بھی چاہیں وہ دن پھر لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا۔ اسی اسکول میں انعام بھائی چھٹی جماعت میں تھے۔ ہماری عمروں میں اتنا ہی فرق تھا۔ سارا دن کھیل کود کے بعد مجھے سر شام نیند آ جاتی، مگر انعام بھائی کی یہ خواہش ہوتی کہ ہم دیر تک باتیں کریں۔ ہمارے گھر کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی تھی۔ ہماری کھڑکی سے ریلوے لائن اور ٹرین صاف نظر آتے تھے۔ مجھے اب تک یاد ہے جب ٹرین ہمارے گھر کے پاس سے گزرتی تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں بجنے لگتی اور گھر بھر میں ارتعاش سا آ جاتا۔ کبھی کبھار رات کو ٹرین گزرتی تو میں جاگ جاتا اور دیر تک جاگتا رہتا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ہم وہ گھر اور علاقہ چھوڑ کر ایک اور مکان میں آ گئے۔ اب ہم نئے اسکول میں آ گئے تھے۔ میں چھٹی جماعت میں تھا اور انعام بھائی 10ویں کلاس میں۔ ہم دونوں اکیلے پیدل گھر سے اسکول آتے جاتے۔ شام کو ہم باقاعدگی سے کرکٹ کھیلتے۔ انعام بھائی کی شخصیت میں کوئی خاص بات تھی کہ ان کے ارد گرد دوستوں کا جمگھٹا رہتا۔ وہ دوستوں کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے۔ وقت گزرتا گیا۔ انعام بھائی نے پوسٹ آفس میں نوکری شروع کر دی، لیکن شام کے معمولات وہی تھے، دوستوں کے ساتھ وہی محفلیں۔ انہیں فوٹوگرافی کا شوق تھا۔ دوستوں کی تقریبات میں انعام بھائی رضاکارانہ فوٹوگرافی کرتے۔ اسی طرح مختلف تقریبات میں کھانے کے انتظامات انعام بھائی کے ذمے ہوتے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انتظامات میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ قربانی والی عید پر بکروں کی خریداری سے لے کر قربانی کے تمام مرحلوں تک کی نگرانی وہی کرتے اور اس سارے کام کو انجوائے کرتے۔ انعام بھائی بہت خوش لباس تھے۔ شروع میں پینٹ کوٹ اور ٹائی اور بعد میں شلوار قمیض اور جیکٹ۔ میں نے انہیں ہمیشہ اجلے کپڑوں میں دیکھا۔ انہیں شعر و ادب کا شوق تھا اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب ان کے زیر مطالعہ رہتی۔ ایک ڈائری میں پسندیدہ اشعار نوٹ کر لیتے۔ انعام بھائی کی طبیعت میں سیلانی پن تھا۔ ہفتے میں ایک بار ضرور دوستوں کے ہمراہ سیر کا پروگرام بناتے۔ تقریباً ہر سال شمالی علاقہ جات کی سیر کو جاتے۔ ہنزا، گلگت اور سکردو تو کتنی بار گئے ہوں گے۔ ہاں، جب دیوسائی گئے تو وہاں کے حسن کے اسیر ہو گئے۔ بہت سی تصویریں لیں اور دیوسائی کے نام سے ایک سفرنامہ بھی لکھا، وہ جو ناصر کاظمی نے کہا ہے، دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو کچھ ایسا ہی معاملہ انعام بھائی کا تھا۔ وہ دوستوں کے درمیان ایک پل تھے۔ سر شام بیٹھک کا دروازہ کھول کر انتظار بیٹھ جاتے۔ دوستوں کی محفل میں ان کی خوشی دیدنی ہوتی۔ مہمان نوازی ان کی شخصیت کی پہچان تھی۔ جو کچھ بن پڑتا مہمانوں کے سامنے پیش کرتے۔ انعام بھائی نے وقت پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ ان کی آزاد منش طبیعت سرکاری نوکری کے شکنجوں سے رہائی چاہتی تھی۔ سو ایک روز انہوں نے گھر آ کر ماں کو بتایا کہ بس اور نوکری نہیں کرنی، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ماں کے چہرے پر تشویش کی ایک لہر آئی اور گزر گئی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہیں معلوم تھا کہ انعام بھائی کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ہر صبح سویرے اجلے کپڑے پہن کر تیار ہو جاتے، کسی نہ کسی دوست کو فون کرتے اور اس کے ہمراہ کہیں نہ کہیں کا پروگرام بن جاتا۔ انعام بھائی کے پاؤں میں کچھ چکر تھا۔ وہ ہر وقت متحرک رہتے، زندگی کو اپنی مرضی سے جیتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ گھر والوں کے اصرار کے باوجود انہوں نے شادی نہیں کی۔ یوں ان کی ساری محبت اپنے بھائیوں اور ماں بہن کے لیے وقف تھی۔ وقت دبے پاؤں گزرتا گیا۔ ہم سب بھائیوں اور بہن کی شادی ہو گئی اور ہم اپنے اپنے گھروں کے ہو کر رہ گئے۔ والد صاحب کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، سو اب والدہ کے پاس انعام بھائی رہ گئے تھے۔ بھرا پورا گھر اچانک خالی ہو گیا تھا۔ احمد مشتاق نے کتنا سچ کہا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ مجھے بھی تلاش روزگار لاہور لے آئی۔ اب راولپنڈی کم کمانا ہوتا، خاص موقع پر یا عید پر، لیکن جب انعام بھائی کو خبر ہوتی کہ مجھے فلاں دن لاہور سے آنا ہے، مجھے رستے میں کئی بار ان کا فون آتا، اب کہاں پہنچے؟ ہر بار ان کا یہی سوال ہوتا۔ اگر بس پر آنا ہوتا تو بس کی آمد کے وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے طاہر بھائی کے بیٹے شہریار کے ہمراہ بس ٹرمینل پہنچ جاتے۔ اس روز گھر میں خوب رونق ہوتی۔ انعام بھائی دعوت کا اہتمام کرتے۔ ہم سب کو اکٹھا پا کر ان کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ انعام بھائی دوسروں کو تحفے دے کر بہت خوش ہوتے۔ ایک بار میں نے دیکھا انعام بھائی نے خوبصورت کوہاٹی چپل پہن رکھی ہے۔
میں نے کہا انعام بھائی بہت اچھی چپل پہن رکھی ہے، کہاں سے لی؟ وہ خوش ہو کر بولے اچھا یہ ایک دوست لے کر آیا ہے۔ اگلے روز میں لاہور واپس آ گیا۔ کپڑوں کا بیگ کھولا تو ایک ڈبے میں چپل کا وہی جوڑا پڑا تھا جو آتے وقت انہوں نے چپکے سے کہیں میرے کپڑوں کے بیگ میں رکھ دیا تھا۔ اب والدہ کی صحت جواب دے رہی تھی۔ انعام بھائی نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ والدہ کو کچھ دنوں کے بعد بلڈ کی ضرورت پڑتی اور اس کا انتظام کرنا ہوتا۔ یہ سلسلہ طویل عرصے تک رہا۔ انعام بھائی نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا، لیکن موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آخر ایک دن ماں ہم سب کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ یہ صدمہ ہم سب کے لیے جان کا تھا، لیکن انعام بھائی کو اس صدمے نے ڈھیر کر دیا تھا۔ اسی دوران ہمارے بہنوئی کے انتقال کے بعد ہمشیرہ بھی انعام بھائی کے ساتھ آبائی گھر میں آ گئی تھی۔ انعام بھائی ہر روز والدہ کی قبر پر جاتے۔ قبرستان ہمارے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ایک روز وہ بہت دیر تک واپس نہ آئے تو سب کو تشویش ہوئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان تک پہنچے تو دیکھا وہ والدہ کی قبر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو ان کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں تھیں اور وہ ماں کی قبر کے ساتھ لگ کر روتے روتے سو گئے تھے۔ یہ دن ان کے لیے بہت کڑے تھے۔ انعام بھائی شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا وزن کم ہونے لگا۔ شوگر نے ان کے گردوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے انہوں نے ڈائلسس کے لیے اسپتال لے کر گئے۔ میں لاہور سے سیدھا اسپتال پہنچا۔ انہیں ویل چیئر پر دیکھ کر دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے آنسوں کو روکتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہمیشہ کی طرح مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ نحیف آواز میں مجھے کہنے لگے یہ سب بہت تکلیف دہ ہے۔ میں نے کہا انعام بھائی آپ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگلے روز مجھے واپس لاہور جانا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ فون پر ان سے تقریباً ہر روز بات ہوتی۔ یہ 26 رمضان المبارک کا دن تھا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد 27 رمضان المبارک کی رات شروع ہو رہی تھی۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ راولپنڈی سے چھوٹے بھائی طاہر کا فون آیا۔ ہچکیاں لیتے اس نے بتایا انعام بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ٹیلی فون میرے ہاتھ سے گر گیا۔ ہم اسی وقت راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر تھا کہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ آج سارے راستے کسی نے کوئی فون نہیں کیا تھا، کسی نے بےتابی سے نہیں پوچھا تھا اب کہاں پہنچے۔ گھر کے اطراف میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ انعام بھائی کے چاہنے والے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ میں صحن سے ہوتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جہاں خواتین بیٹھی تھی۔ کمرے کے وسط میں چارپائی رکھی تھی۔ انعام بھائی کے بے جان جسم پر سفید چادر تھی جو پنکھے کی ہوا سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ میں نے انعام بھائی کے سر سے سفید چادر ہٹائی۔ وہ مہربان آنکھیں جو مجھے دیکھ کر چمک اٹھتی تھیں اب بند تھیں اور ان کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ میں نے جھک کر انعام بھائی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس بوسے میں ایک ساتھ بتائے ہوئے ان دنوں کی مٹھاس تھی جو پلک جھپکتے میں ہوا ہو گئے تھے۔